پارٹ نمبر 25 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ کیا کر رہے ہو؟ چکر دیکھو استاد، میرے لیے نئی چیز ہے۔ سونگنا بھی نہیں ورنہ مرغی کی طرح کٹکٹاتے پھرو گے اور انڈے دینے کے لیے بے چین نظر آؤ گے۔ ایسی خوفناک شے ہے یہ؟ سردار حیرت سے بولا۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ کیسے بنتی ہے استاد؟ بھنگ کے نوخیز پودوں سے۔ موجون فلک سیر سمجھ لو، دماغ آسمان سے نیچے نہیں اترے گا۔ تمہاری معلومات حیرت انگیز ہیں استاد، مگر پھر یہ طلب کیوں کی ہے؟ معیار بڑھانے کے لیے۔ اب وہ ہمیں بڑا آدمی سمجھے گا۔ اوہ، استاد کی باتیں استاد ہی جانے۔ مگر اب اس کا کروں کیا استاد؟ تھوڑی تھوڑی چھڑکاتے رہو اندازہ نہ ہونے پائے۔ اوکے باس۔ سردارے نے گردن ہلا دی اور پھر ہم چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگے۔ سردارے اور میں پیالی بار بار ہونٹوں تک لے جاتے تھے اور سیال آہستہ آہستہ نیچے گرا رہے تھے۔ سردارے سچ مچ اسے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے سانس روک لیتا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد پیالیاں خالی ہو گئیں۔ ایک آوارہ گرد نے میز پر کھڑے ہو کر رقص کرنے کی کوشش کی تو دو آدمی آگے بڑھے، دونوں صورت سے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے وہ رقص کرنے والے کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر ان میں سے ایک نے اسے روکا۔ بس بس، تمہارا کوٹا پورا ہو گیا ہے میری جان، اس نے زور سے کہا۔ نہیں نہیں، میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ واقعی؟ اسے پکڑنے والے نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل۔ تب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ ہرگز نہیں، ابھی تو سفیدی سیاہی میں تبدیل نہیں ہوئی، میں نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے اٹینڈنٹ کو آواز دی اور اٹینڈنٹ جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ بل مل گیا؟ اس نے پوچھا۔ یس سر۔ کم آن جم، اس نے دوسرے کو آواز دی۔ پھر دونوں نے مل کر شخص کو میز سے اتار لیا، پھر اسے لٹکائے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ دروازے کے قریب آ کر انہوں نے دروازہ کھولا اور اسے باہر اچھال دیا۔ پھر وہ اطمینان سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ باہر گرنے والے کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ آؤٹ ہونے سے پہلے باہر نکل جاؤ ورنہ برا سلوک کیا جائے گا، ان میں سے ایک نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر باتوں میں اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ سردار آہستہ سے بولا۔ اور اس قسم کے لوگ جگہ جگہ موجود ہیں، میں نے کہا۔ اوہ، میں نے غور نہیں کیا تھا۔ دیکھ لو، میرا خیال ہے وہ دو یقیناً، اور بائیں سمت بھی۔ ہاں، سردار نے ٹھنڈی سانس لی۔ ممکن ہے ان سے بھرتا پڑ جائے۔ کیا فرق پڑتا ہے استاد؟ سرداری نے لاپرواہی سے کہا اور میں نے اس پہ نگاہوں سے سرداری کو دیکھا۔ بڑا بے جگر آدمی تھا، در حقیقت کبھی کبھی اس پر بے حد پیار آنے لگتا تھا۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سی اٹینڈنٹ کو اور جلدی سے آواز دی اور وہ میرے قریب آ گیا۔ یس چیف، اس نے آنکھیں مچمچاتے ہوئے کہا۔ ختم ہو گئی؟ میں نے خالی پیالی اس کے سامنے کر دی۔ بڑی بات ہے، بہت سے ختم کرنے سے پہلے لڑک جاتے ہیں۔ مزہ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ اٹینڈنٹ حیرت سے بولا۔ اور چاہیے؟ بہک گئے تو باہر پھینک دیا جائے گا، اٹینڈنٹ نے ہمدردی سے کہا۔ مذاق نہیں ہے، لارڈ جیکسن اپنا یار ہے۔ مگر میں نے تو پہلی بار تمہیں دیکھا ہے، آج ہی آئے ہیں۔ کمال ہے، تمہارے انداز سے تو ذرا بھی نشے کا اظہار نہیں ہو رہا۔ لو اور لے آؤ۔ میں نے پھر ایک نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ شانے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ ویسے اس نے کئی بار پلٹ پلٹ کر دیکھا تھا، پھر وہ پیالیاں دوبارہ لبریز کر کے لے آیا اور اس نے دونوں پیالیاں ہم دونوں کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ سنو، میں نے اسے مخاطب کیا۔ یس لارڈ۔ جیکسن کہاں ہے؟ اپنے روم میں ہے، پی رہا ہوگا۔ مل سکتا ہے؟ ناممکن، اس وقت کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اوہ خیر، کل صحیح، میں نے کہا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ہم لوگ پیالیاں ہاتھوں میں لیے کھڑے رہے۔ پھر میں نے سردارے کو آواز دی۔ کیا بات ہے استاد؟ اس طرف سے تو داخلہ مشکل ہے۔ ہاں تقریباً۔ کیا اوپر جانے کے لیے عقبی زینہ نہیں ہوگا؟ ہونا تو چاہیے۔ اندازہ کر کے آؤ، میں نے کہا اور سردارے نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ پیالی لے کر جھومتا ہوا آگے بڑھا اور بڑی ہوشیاری سے دروازے سے نکل گیا۔ میں نے ماحول پر پورے طور پر نگاہ رکھی تھی، کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا تقریباً 5 منٹ کے بعد سردارے واپس آ گیا۔ عجیب عمارت ہے استاد۔ کیوں؟ کیا رپورٹ ہے؟ عقب میں کوئی راستہ نہیں۔ اوہ، اچھی طرح جائزہ لے لیا؟ ہاں استاد، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ سردارے سے پوچھو، سردارے نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوپر جانے کا یہ ایک ہی زینہ ہے جس پر قالین بچھا ہوا ہے۔ ہاں، اور کوئی نظر نہیں آتا۔ روشنی میں اس پر چڑھنا مشکل ہے، دوسرے روکیں گے یقیناً۔
اور مین سوئچ دروازے کے پاس ہے۔ میں اچھل پڑا۔ سرداری نے عمدہ تجویز سوچی تھی، خطرناک ضرور تھی، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میں نے چند سال سوچنے کے بعد مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ سمجھ گیا سردارے، لیکن ہوشیاری کا کام ہے۔ بالکل استاد، زینے کا اندازہ کر لو، اندھیرا ہوتے ہی ہم بھی دوسروں کی طرح اندھے ہو جائیں گے، اور پھر اندھیرے میں ہی پھرتی سے سیڑھیاں چڑھنا ہوں گی۔ چوک گئے تو مصیبت آ جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، میرا خیال ہے مشکل کام نہیں ہے استاد، تھوڑی سی پھرتی کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی کیا جائے گا، لیکن پہلے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ فوراً جیکسن کے پاس نہیں جا گھسیں گے، بلکہ جب روشنی واپس آ جائے گی تب اسے دیکھیں گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ممکن ہے کچھ لوگ اوپر جا کر صورتحال معلوم کریں، ظاہر ہے یہ اندازہ ہو جائے گا کسی نے مین سوئچ آف کیا ہے، تب وہ اس کا مقصد بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ٹھیک استاد، سوئچ تم آف کرو گے؟ ہاں استاد۔ تب پھر آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دو، کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے چیف، سردارے نے کہا، اور ایک بار پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں سیڑھیوں کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ سردارے کا کام مشکل تھا، اسے سوئچ آف کر کے سیڑھیوں تک آنا تھا۔ بہرحال کام تو کرنا ہی تھا۔ میں نے راستے کا پوری طرح اندازہ کر لیا۔ سردارے کا ہاتھ کافی صاف تھا۔ اچانک ہال میں تاریکی پھیل گئی، اور اس کے ساتھ ہی شور میں بھی میں نے سیڑھیوں کی طرف چھلانگ لگائی اور برق رفتاری سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ چند لمحات میں اوپر تھا، اور پھر سردارے دی گریٹ میرے نزدیک پہنچ گیا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں ایک چوڑے ستون کی آڑ میں ہو گئے۔ دروازے؟ نیچے سے آواز آئی۔ سوئچ؟ دوسری سنا دی آواز، اور بمشکل تمام 30 سیکنڈ روشنی غائب رہی۔ مین سوئچ آن کر دیا گیا۔ ہال کے 3 دروازے تھے، تینوں دروازوں پر 2 آدمی تعینات ہو گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ کون تھا؟ ان میں سے ایک نے گھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن کون جواب دیتا؟ کوئی نکلا تو نہیں؟ دوسرے نے پوچھا۔ نہیں، دوسرے نے جواب دیا۔ بولو کون تھا؟ ان میں سے ایک پھر دہاڑا، اور پھر اس نے ہال میں سروس کرنے والوں سے کہا، کس نے بل ادا نہیں کیا؟ کون بھاگنے کی فکر میں تھا؟ اور میں نے طویل سانس لے کر سردارے کی طرف دیکھا۔ بات بن گئی سردارے، یہاں کس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہوں گی؟ بل بڑھ جانے کے بعد لوگ بتی بجھا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ سمجھدار لوگ ہیں چیف۔ سردارے مسکراتا ہوا بولا۔ ہم دونوں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، اور پھر ہم کافی دیر تک کھڑے ہال کا جائزہ لیتے رہے۔ ہال میں کافی گڑبڑ تھی، پھر حالات پرسکون ہو گئے۔ ہم نے اتنی صفائی سے کام کیا تھا کہ لوگ غور بھی نہ کر سکے کہ کیا ہو گیا۔ اوپر آنے کی کسی نے زحمت نہیں کی تھی۔ جب ہمیں اطمینان ہو گیا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے تو ہم آگے بڑھے، اور پھر سیدھے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے موسیقی کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسے بند کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سردارے نے سرگوشی کی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے میں جھانکا، اور پھر جلدی سے گردن پیچھے ہٹا لی۔ کیا ہوا استاد؟ سردارے نے چونک کر پوچھا۔ دیکھ لو۔ میں نے گہری سانس لی، اور سردارے نے جلدی سے اندر جھانکا۔ ابھی وہ دیکھتا رہا۔ اب بس بھی کرو گدھے۔ میں نے اسے کھینچ لیا۔ عمدہ منظر ہے استاد، کیا خیال ہے؟ چلیں؟ جلدی چلو استاد، سردارے بے چینی سے بولا۔ کوئی بدتمیزی نہ ہو، میں نے کہا۔ میں نے سردارے کو سمجھا دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کی طرف سے خطرہ تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، صوفے پر بیٹھی برہنہ لڑکی چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اور راجہ نواز عسکر نے اس دور کو اپنی زندگی کا بدترین دور کہا ہے، جب وہ ذہنی طور پر انسانیت کو بالکل فراموش کر چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے تھے، یہ تو اگلے حصے میں ہی معلوم ہو سکے گا۔ لیکن اس کے بدن نے چرانے یا جسم چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر گوریلا نما آدمی پلٹا۔ وہ خود لباس پہنے ہوئے تھا، اور اس کے ہاتھ میں گلاس دبا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے۔ آ گئے سور کے بچوں، وہ گھرایا۔ مرو، کیا بات ہے؟ بل کی رقم نہیں ہے کیا؟ بھول آئے ہیں مسٹر جیکسن، پائی ادا کر دیں گے، میں نے جلدی سے کہا۔ ادا نہیں کرو گے تو کھال نہیں کھچوا دوں گا۔ نکل سکو گے کیمپ سے؟ ڈارلنگ، ذرا کاغذ اٹھا دو، اس نے لڑکی سے کہا، اور لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کا لباس نہ جانے کہاں تھا، لیکن اس نے تو اس کی ضرورت ہی نہیں میں سمجھی تھی۔ اطمینان سے اس نے ایک میز سے کاغذ اور پینسل اٹھائی، اور پھر اسے اطمینان سے گوریلے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ڈارلنگ، تمہاری یہ رحم دلی تمہارا کاروبار توڑ دے گی۔ ان سے پوچھو جب رقم نہیں تھی تو آئے کیوں تھے؟ لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کتنی رقم ہے؟ اس نے مڑ کر پوچھا، لیکن پھر اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ سردارے نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ دھاڑا۔
پھر اس کا ہاتھ جیب کی طرف گیا ہی تھا کہ میں نے پستول نکال لیا. پھر میں نے آگے بڑھ کر پستول کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی, جھکا اور اس کی جیب سے پستول نکال لیا. دوسری طرف سرداری نے پستول نکال کر لڑکی پر تان لیا تھا. آواز نکلی تو گولی سیدھی حلق میں ہو جائے گی. وہ لڑکی سے بولا. لڑکی منہ کھول کر رہ گئی. بہت خوب. جیکسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. چلو ہٹاؤ, تمیز سے بیٹھو. میں سمجھ گیا. اس نے پستول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. ہاتھ سامنے رکھو میری جان, ورنہ. میرے لہجے میں گراہٹ تھی. نہ جانے کیوں جیکسن کے ہاتھ جلدی سے ہٹ گئے. کیا سمجھ گئے تھے تم ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہو, جیکسن نے کہا. خوب. کیا یہاں ملازمتیں پستول کے ذریعے ملتی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا. لوگوں کو علم ہے کہ جیکسن جرائلوں کا قدردان ہے, اس لیے اکثر لوگ مختلف انداز میں بہادری کے مظاہرے کرتے ہیں. اگر جیکسن پر ہی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر حقیقت بتا کر ملازمت مانگتے ہیں, ورنہ کس کی ہمت ہے جو جیکسن کے سامنے آنے کی کوشش کرے؟ پورے سوئٹزرلینڈ میں اسے پناہ نہ ملے گی. اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. لیکن مجھے ملازمت کی ضرورت نہیں پیارے جیکسن. پھر کیا چاہتے ہو؟ پستول ہٹا لو ورنہ مجھے غصہ بھی آ سکتا ہے. میں بہت اچھے موڈ میں ہوں. اوہ سوری ڈیئر جیکسن. میں نے اس کی دوسری جیب میں ٹٹولی, پھر اپنا پستول جیب میں رکھ لیا. اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کچھ معلومات درکار ہیں جیکسن. کس قسم کی معلومات؟ سیسرو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا اور سرداری نے چونک کر دیکھا. خود جیکسن بھی بری طرح اچھل پڑا. وہ مجھے گھورنے لگا. کون سیسرو؟ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے پوچھا. پیگو ڈے کا مسخرہ. تم سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے. میں نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا. کیوں, تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ جیکسن نے بھویں سے کوڑ کر پوچھا. میں اسے بھونے بغیر کھانا چاہتا ہوں. میں نے نفرت سے کہا. کیوں کیوں؟ جیکسن نے کے لہجے میں دلچسپی چھپی تھی. پوری دنیا میں اس کا مجھ سے بڑا دشمن کوئی نہ ہوگا. میں نے جواب دیا. اوہ تم سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. میں نے کہا. لیکن تمہیں یہ کس نے بتایا کہ وہ میرے پاس ملے گا؟ مجھے علم ہے جیکسن وہ اسی طرف آیا ہے. تمہارے آدمیوں نے اس پر حملہ کر کے اسے اغوا کر لیا ہے. میں نے سخت لہجے میں کہا. اگر ایسا ہے تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بعض اوقات دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے کچھ اور دشمن بنانے پڑتے ہیں. سیسرو میرا شکار ہے. روئے زمین پر اس کا مجھ سے بڑا دشمن اور کوئی نہ ہوگا. غلط. جیکسن ہنس پڑا. تمہارا یہ خیال غلط ہے. اور اسی وقت میری نگاہ لڑکی کی طرف اٹھ گئی. وہ سردارے کو اشارے کر رہی تھی اور سردارے بھی مسکرا رہا تھا. منظر بھی بھیانک تھا. سردارے اگر بہک گیا تو کوئی انوکھی بات نہیں. میں جیکسن پر سے نگاہیں نہیں ہٹا سکتا تھا. سردارے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا. کیوں, غلط کیوں ہے جیکسن؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا. سردارے پر غصہ آ رہا تھا. لڑکی وہ اس کی طرف کھسک رہی تھی. سیسرو کا تم سے بڑا دشمن ایک اور ہے, جیکسن نے کہا. وہ کون ہے؟ وہ جس کا نام سن کر تمہیں بخار آ جائے گا, جیکسن نے مسکراتے ہوئے کہا. اوہ بکواس مت کرو, یہ میرا نام سن کر بہت سو کو بخار آ جاتا ہے. میں نے کہا اور میں کسی فوری واقعے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ لڑکی ادائیں دکھاتی ہوئی سرداری کے پاس پہنچ گئی تھی. جیکسن اس طرح متوجہ نہیں تھا. پھر اس نے سرداری کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے اور لپک کر اس کے ہونٹوں کو چومنے کی کوشش کرنے لگی. سرداری نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں میں پیوست کر دیا. پھر اس کا پستول والا ہاتھ لڑکی کی گدی پر آ گیا. لڑکی نے بے ساختہ چیخ اس نے اپنے ہونٹوں میں جذب کر لی تھی. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. خواہ سرداری کی طرف سے غلط فہمی ہو گئی تھی. وہ اتنا غیر کردار نہیں تھا. اور پھر اس کی حالت میں کسی مست شباب کے ساتھ جس کی ساری رعنائیاں پیوست تھیں. یہ سلوک آسان کام نہیں تھا. سرداری نے اسے احتیاط سے زمین پر ڈال دیا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا. کیا نام ہے تمہارا؟ جیکسن نے پوچھا. اسے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. اور سمجھے, تم فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو. یہ بتاؤ کہ سیسرو کہاں ہے؟ وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگا دوست. اور میرا ایک مشورہ مانو, اگر وہ تمہارے ہاتھ لگ بھی جائے تو اسے میرے حوالے کر دینا, ورنہ تھامسن ناراض ہوگا. کون؟ میں نے اچانک پیچھے ہٹ کر کہا. تھامسن. جیکسن نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. میرے خدا, مسٹر تھامسن یہاں کہاں؟ میں نے ایسا اظہار کیا جیسا میں تھامسن سے زیادہ مرعوب ہوں اور جیکسن ہنس پڑا. دیکھا, اب کا خیال ہے. مسٹر تھامسن کو سیسر اور اس کے ساتھ پنٹو کی ضرورت ہے, سمجھے؟ اوہ اگر یہ بات ہے تو لیکن مسٹر تھامسن کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ مسٹر تھامسن ہی جانتے ہیں. براہ کرم مجھے مسٹر تھامسن سے ملا دو. تم نہیں جانتے وہ میرے کتنے گہرے دوست ہیں, کتنے بڑے کرم ہیں. 128 گرلونگ, جیکسن نے کہا. بہت بہت شکریہ مسٹر جیکسن. اور پھر اب بھی پستول میرے اوپر تانے ہوئے ہو؟ اوہ سوری مسٹر جیکسن. میں نے پستول جیب میں ڈال لیا. کیا نام ہے تمہارا؟ سہسرو. میں نے فوراً کہا.
کیا؟ جیکسن دھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی بک نمبر 3 اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ بک نمبر 4 پہ سماعت فرمائیے۔